3 مرتبہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم بن گیا، جو اعمال ظاہر ہوں گے وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اگر وہ بگڑ گیا تو جو اعمال ظاہر ہوں گے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے۔ تاکید کے طور پہ فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اور دل کا کام عزیز دوستو، دل ایک عجیب انداز سے اللہ نے بنایا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے غالب ہے، یہاں تک کہ موت سے پہلے اللہ رسول کی محبت اتنی آ جائے کہ جائز محبتیں بھی اس کے مقابلے میں نیچے ہوں، جائز محبتیں۔ اور یہ دل کا کام ہے ہی محبتوں کو اپنے اندر لینا، جیسا میں نے بتایا آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ہاتھ کا کام کسی چیز کو پکڑنا ہے، اٹھانا ہے، کان کا کام سننا ہے، دل کا کام یہ ہے اسے جو چیز پسند آتی ہے اسے فوراً دل میں لے لیتے۔ اب عزیز دوستو، ہمارے یہاں صحیح ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح جو ہے خوشگوار دیندار ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے اسے جو چیز پسند آ رہی ہے وہ فوراً اپنے اندر لے رہا ہے۔ اس لیے 99% جو لوگ ہیں وہ مخلوق کے محبت میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ حرام چہروں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں دیکھتے، نہیں ڈالتے۔ اللہ کو غصہ اتنا ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتی۔ اب یہ جو خرابیاں ہیں عزیز دوستو، مخلوق کی جو محبت دل میں آ رہی ہے، کیونکہ دل تو اس کا کام ہے ہی وہ جو اسے پسند آئے وہ دل میں لے لیں۔ اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہیے کہ اس دل میں اللہ رسول کی محبت کو کیسے بٹھایا جائے۔ اگر ہم نے یہ فکر نہیں کی تو دل خالی نہیں رہتا، خاموش نہیں رہتا، ہر حال میں اس میں غیر اور غلط محبتیں بس جاتے ہیں، یہ ہر حال میں آ جاتے ہیں۔ حسن و جمال کی محبت آ جاتی ہے، یا مال و دولت کی محبت آ جاتی ہے، یا عہدے کی محبت آ جاتی ہے، ورنہ دنیا میں کسی خطے میں کوئی فرد ایسا نہیں جس کا دل خالی ہو۔ یا تو جائز، یا تو صحیح محبتیں رہیں گے، یا تو غلط محبتیں رہیں گے۔ محبت کے بغیر تو کسی کا دل خالی نہیں رہتا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے کئی قسمیں کھا کے فرمایا قیامت میں خالص وہ کامیاب ہوں گے جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت غالب ہے۔ اب اندازہ لگانے کی بہت ضرورت ہے عزیز دوستو، ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ دیکھیں کافر پتھر سے محبت کیا تو پتھر کو خدا بنا لیا، تو کہنے کا مطلب یہ کسی نہ کسی چیز کام ہی دل کا محبت کا ہے، اب وہ محبت سے خالی نہیں رہتا۔ کسی نے عجیب انداز میں کہا پتھر سے ہو یا خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو یا خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں چین محبت کیے بغیر۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچاؤ کسی پر تو مرے گا، کیونکہ دل کا کام ہے۔ لیکن اگر صحیح محنت کر کے اللہ کی محبت کو بٹھائیں گے تو واللہ اللہ کا کلام ہاتھ میں ہے، قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں اللہ دنیا ہی میں اسی زندگی میں اللہ جنت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں یہ باتیں ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے میرا اللہ قیامت میں مجھ سے پوچھے ابن سیرین کیا چاہتے ہو، تو میں میرے اللہ سے جنت کے بجائے ایک بار سجدہ کرنے کی توفیق مانگوں گا، کیونکہ میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانے میں وہ لذت محسوس کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مزہ وہ لذت جنت میں ہو۔ اب کیا ایمان بنائے ہوں گے، کیسا انہوں نے دل اللہ کے حوالے کیے ہوں گے، رات رات اللہ کے سامنے سر جھکا کے سجدہ کرتے تھے، کیوں؟ دل بنا ہوا تھا، دل میں اللہ کی محبت تھی۔
اب دیکھیں غیر کی محبت، مخلوق کی محبت دل میں آتی ہے تو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ نوجوان ہمارے شاید اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ رات بھر ان کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ مخلوق کی محبت کا عالم ہے، تو مخلوق کے پیدا کرنے والے سے جب دل جڑے گا تو کیا عالم ہوگا؟ رات عبادت کرنے میں ایسی لذت آئے گی، ان حرام محبتوں میں وہ کیا مزہ ہوگا جو اللہ نے اپنی محبت میں رکھا ہے۔ یہ تو گندگی ہے، یہ نفس پرستی ہے، لیکن حقیقی جو محبت ہے وہ اللہ رسول کی محبت۔ تو اس آیت شریفہ میں عجیب نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے، لوگوں تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ اس دل میں محنت کر کے، کوششیں کر کے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا، یہاں تک کہ ہم راستے میں چلتے رہے یا بازاروں میں گھومتے رہے یا کہیں بھی دنیا میں رہے، ہماری پوری کی پوری توجہ اللہ کی طرف، پوری کی پوری توجہ اللہ کی طرف، کہ میرا اللہ مجھ پر کتنے احسان کیے، کتنے انعامات کیے، کتنی نعمتیں دی، لیکن میرا کیا تعلق ہے اللہ سے؟ ہمیں سجدے میں جاتے ہوئے ہمیں اللہ یاد نہیں آتا تو باہر کی زندگی میں کب یاد آئے؟ کتنا دور ہیں ہم اللہ کی محبت سے۔ مخلوق کی محبت، عزیز دوستو، علامہ اقبال فرماتے ہیں قیامت کے قریب بلکہ سمجھو یہی زمانہ، لوگ سجدہ بھی اس لیے جلدی کریں گے کہ پھر سے گناہ میں مبتلا ہونا۔ نماز میں کراہت، پتہ نہیں میسج آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا، جب کب سلام پھیروں، کب موبائل دیکھوں، ہے نہیں ہے؟ یہ مخلوق کی محبت کا حال ہے۔ انہی محبتوں میں اگر رات دن کٹے، اللہ کی قسم خون کے آنسو ہوتے۔ کیوں؟ ہم نے اس دل پر محنت نہیں کی ہے عزیز دوستو۔ ہم نے راتوں میں مخلوق کی محبت میں جاگنا تو ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی محبت میں رونے کا مزہ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے کیا محبت رکھی ہے۔ اس لیے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگوں اللہ کی محبت کو دل میں لانے کے لیے خوب کثرت سے اللہ کا کلام پڑھو، غور کرو۔ پھر فرمایا کہ دل سخت ہے، نرم نہیں ہو رہا، تو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا کرو۔ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، حدیث میں بھی یہ بات ہے، دل کی سختی اگر ختم کرنا ہے تو یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور ان کو وہ پیار، وہ محبت دینا جو اس کے باپ کے رہتے ہوئے اسے محبت ملتی تھی۔ بعض اوقات یتیم بچوں کو